الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان صدق اللہ العظیم۔ بے شک نماز برے کاموں سے اب حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے: ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان کے بعد سب سے قیمتی دولت نماز ہے۔ نماز میں 14 فرض ہیں، 14 واجبات ہیں، 51 سنتیں ہیں۔ اس میں سے آج ہم 14 فرض بتا دیتے ہیں۔ فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، واجبات چھوٹ جاتے ہیں تو سجدہ سہو سے کام چل جاتا ہے، یعنی سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا، اخیر میں تحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، سہو کا سجدہ، بھول کا سجدہ۔ اس کو کر لینے سے واجبات چھوٹ گیا تو ان کو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر اس سجدے کو نہ کیا، سہو کا سجدہ نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوتی، فرشتے منہ پر مار کے چلے جاتے ہیں۔ 51 سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنے سے نماز میں کی نیکی مکمل ملتی ہے۔ سنت چھوٹنے سے نیکی کم جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم جاتا ہے۔ جماعت سے پڑھنے پر اگر فرائض، واجبات، سنتوں کا اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے بہت فائدے ہیں۔ یعنی ایک وقت کی نماز پر قرآن شریف میں لکھا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جماعت سے پڑھنے پر 3,35,54,432 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر فرائض، واجبات، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا کر چھانٹ کر کے لاؤ۔ تو جماعت سے نماز ہوتی رہتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم کیسے چھانٹیں، سب ایک ساتھ پڑھ رہا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ سب کی لے آؤ۔ کسی ایک کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اور تنہا کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ چھانٹ کے لاؤ۔ فرشتے دیکھتے ہیں فرض چھوٹا تو منہ پر مار کے چلے جاتے ہیں، واجب چھوٹا سجدہ سہو کر لیا تو لے جاتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کو منہ پر مار کے چلے جاتے ہیں، سنت چھوٹا تو ثواب کم جاتا ہے۔ اس لیے فرض کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے بدن کا پاک ہونا۔ بدن کی ظاہری پاکی کے لیے شرط ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا۔ روزہ ہو تو صرف کلی کرے، اور روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے کر کے۔ دوسرا ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ اور تیسرا پورے بدن کا دھونا۔ ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ جائے گا تو ناپاکی رہے گا، کلی نہیں کیا تو ناپاکی رہے گا۔ 50 بالٹی سے بھی نہا لے کوئی، اب کلی نہیں کیا تو ناپاکی رہے گا۔ کوئی 50 بالٹی سے نہا لیا یا 50 لوٹے سے نہا لیا اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، نرم ہڈی یہاں کی کہلاتی ہے۔ تو پانی پہنچا دیا تو فرض ادا ہو کے نماز ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ ظاہری پاکی اتنی ضروری ہے، یعنی منہ بھر کے کلی کرنا، اور روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے، غرارہ کر کے غرارہ کرنا ضروری ہے۔ ناک میں ہڈی تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے، اور اس طریقے سے پورے بدن کا دھونا بھی فرض ہے۔ بال برابر سوکھا رہے گا تو غسل ادا نہیں ہوگا۔
اس میں ظاہری پاکی یہ ہوئی، پاک ہو گیا، پھر وضو، بلا وضو بھی نماز نہیں ہوتی، وضو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کبھی غسل فرض ہو جائے تو فوراً اس کا خیال رکھے، تو ابھی رات ہے، ابھی غسل کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اتنا ضرور کرنا ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا، غرارہ کر لے، روزانہ ہو تو غرارہ بھی کر لے، ناک میں ہلکی سے پانی بھی پہنچا دے، اور ناپاکی جہاں جہاں لگی ہے اس کو دھو کر کے پھر سو جائے، پھر صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کا خیال رکھے۔ ناپاک کی اور چغل خور کی پٹائی قبر میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پاک رہنا ایسے بھی فرض ہے۔ بے نمازی کا پاک رہنا بہت مشکل ہے، نماز پڑھے گا تو پاک رہنا آسان ہے۔ تو یہ ظاہری پاکی ہوئی، اور باطنی پاکی کے لیے حلال غذا شرط ہے۔ ایک لقمہ کوئی حرام کھا لیا، ایک لقمہ بھی، تو اس ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ ایک لقمہ کوئی حرام کھا لیا تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ باطنی پاکی بھی ضروری ہے، ظاہری پاکی کے ساتھ یعنی حلال غذا بھی ضروری ہے۔ کوئی پیٹ بھر کے کھا لے گا تو بہت دنوں تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ قرآن شریف کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ کہ معرف القرآن کے اندر، بہرحال اس کا خیال رکھنا ہے۔ مختصر بتا دیتے ہیں، تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ بدن کا پاک ہونا فرض ہے۔ دوسرا، کپڑوں کا پاک ہونا فرض ہے۔ کپڑا ناپاک ہو گیا، یا پہلے ناپاکی جگہ پر دھو لیں اچھی طریقے سے، اس کے بعد پورے کپڑے کو دھونے کے بعد صابن سے، سرف سے، جیسے بھی دھو کر کے، اور پھر پاک پانی ڈال کر کے ایک مرتبہ چھوڑ دیا، پھر پاک پانی ڈال کر دوسری مرتبہ نہیں چھوڑ دیا، پھر پاک پانی ڈال کر کے تو تیسری مرتبہ نہیں چھوڑ دیا، تو یہ کپڑا پاک ہو گیا۔ گیلا کپڑا پہن کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اگر دوسرا کپڑا پاک نہ ہو تب۔ اگر دوسرا پاک کپڑا موجود ہے تو گیلا کپڑا پہن کر کے نماز نہ پڑھے۔ پاک ہو گیا، یہ ظاہری پاکی کہلاتی ہے، تو کپڑے کا پاک ہونا فرض ہے۔ اب باطنی پاکی بھی فرض ہے، یعنی کپڑا حلال پیسے کا ہو۔ 199 روپے کا 200 روپے کا کپڑا خریدا اور اس میں 199 روپیہ حلال لگایا، 1 روپیہ حرام لگا دیا، تو جب تک کہ یہ کپڑا بدن پر رہے گا کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں۔ اور شرعی لباس پہنے گا، یعنی کرتا لنگی ٹوپی یا کرتا پجامہ ٹوپی، تو اس میں نیکی بڑھ جائے گی، اور یہ محبوب کا لباس کہلاتا ہے۔ یہ مردود کا لباس پہنے گا غیر شرعی، جو مردود کہلاتا ہے، مردود کا لباس یعنی کرتا لنگی کی ٹوپی یا کرتا پجامہ ٹوپی کے علاوہ جتنے لباس ہے مردود کا کہلاتا ہے، تو وہ لباس پہنے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم جائے گا۔ تو حلال پیسے کا ہو اور شرعی لباس ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ غیروں نے اتنی محنت کی ہے کہ شاید کوئی گھر بچا ہو۔ بچپنے میں ہم دیکھتے تھے 100 میں 50 بچہ، جوان بوڑھا ملا کے سب میں دیکھتے تھے 50 ایسے ہوتے تھے جو محبوب کا لباس پہنتے تھے، لیکن آج اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ 100 میں 95 بچے، کہیں 99 بچے، جوان بوڑھا مردود کا لباس پہننے لگا، مردود کا چہرہ بنانے لگا۔ ایک مٹھی سامنے دائیں طرف، ایک مشت بائیں طرف، محبوب کا چہرہ کہلاتا ہے، اس سے نیکی بڑھتی ہے۔ ایک مٹھی سے پہلے کٹا دیا، مٹا دیا تو اس سے بھی نیکی ضائع ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ گناہ آگ ہے، نیکی کو جلاتی ہے تو نیکی جل جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ شرعی لباس ہو تو اعلیٰ درجہ ہے، غیر شرعی جتنا پہنے گا، پہنا کر کے جتنا پہنا ہے مردود کا لباس سب پہنا کر کے قیامت میں آگ لگا دیا جائے گا۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کپڑوں کا بھی پاک ہونا فرض ہے۔ تیسرا، سطر چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، یعنی ناف سے گھٹنوں کے سمیت، یعنی آدھی پنڈلی تک، ناف سے گھٹنے تک یہ فرض ہے کپڑا پہننا، نماز میں ہو یا نماز کے باہر۔ کرتا پہن لے گا یہ سنت ہے، جبہ پہننا یہ سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، لیکن یہ فرض ہے ناف سے گھٹنوں تک اتنا فرض ہے۔ عورت کے لیے پورا بدن ہے، صرف چہرہ کھلا رہے گا تھوڑا سا،
اور دونوں ہاتھ کھلا رہے گا تھوڑا سا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے کھلا رہے گا تھوڑا سا بس۔ اس کے علاوہ یعنی چہرہ اور دونوں ہتھیلی دونوں پاؤں کے علاوہ ٹخنے سے نیچے اتنا کھلا رہے گا بس۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو عورت کا پورا بدن سطر میں داخل ہے، سر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس ہاتھ کی چوتھائی کھل گئی، کیونی سے لے کے یہاں تک 4 حصے کر لیا، اتنا کھل گیا عورت کا تو نماز نہیں ہوگی۔ 1 حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ، یہ 4 حصہ، اتنا بھی کسی عورت کا کھل گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس کا خیال رکھنا۔ سر کھل جائے گا نماز میں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنے کے برابر کھلا رہ گیا سر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور صدر میں کہیں پر بھی اتنا کھلا رہ گیا، مرد کے گھٹنے سے لے کے ناف سے لے کے گھٹنے تک، ڈوڑی سے لے کے گھٹنے تک سمیت، اور اس طریقے سے عورت کا پورا بدن، اس میں ہتھیلی کے علاوہ سطر عورت جو عورت کا پورا بدن ہے اس میں سے کہیں پر بھی کھل گیا، اتنا دیر کھلا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ کہہ سکے، 3 مرتبہ کہہ سکے، کہ اتنا دیر تک یا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اتنا 3 مرتبہ کہنے کے برابر اگر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا کھلا پھر ڈھک گیا تو ہو جائے گی نماز۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد نیت کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد جگہ کا پاک ہونا فرض ہے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جگہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس کو دیکھ لینا ضرور۔ مسجد میں تو پاک ہی رہتا ہے، مسجد کے علاوہ کوئی جگہ اگر نماز پڑھنا ہے تو اس جگہ کو دیکھ لینا ہے پاک ہے کہ نہیں۔ جگہ کا پاک ہونا فرض ہے، ناپاک جگہ پر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جگہ بھی پاک ہے تو اب دیکھ لیں وقت ہوا ہے کہ نہیں، وقت دیکھ لے۔ اگر کوئی ابھی ظہر کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے، تو زوال کے بعد یعنی ابھی 11:55 پر زوال کا وقت ہے، تو اس کے بعد جو ہے کہ 12:15 کے بعد 12 بجے کے بعد اگر کوئی پڑھے گا، تھوڑی دیر زوال رہتا ہے 20 منٹ تقریباً، صبح میں 20 منٹ رہتا ہے، شام میں 20 منٹ رہتا ہے، یعنی صبح میں سورج نکلنے کے 20 منٹ تک کوئی نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ شام میں سورج ڈوبنے سے پہلے، صبح ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک نماز نہیں ہوتی ہے، اس دن کی اثر ہو جاتی ہے۔ اور یہ دوپہر میں سورج سر پر آ گیا، اس وقت نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال وقت کا ہونا فرض ہے۔ ابھی وقت کا اثر کا وقت داخل نہیں ہوا، کوئی اثر کی نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، تو وقت کا ہونا فرض ہے۔ وقت بھی ہے تو اب دیکھنا قبلے کی طرف چہرہ ہے کہ نہیں، قبلے کی طرف رخ رہے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اگر مسجد میں تو متعین ہے قبلہ، اس کے علاوہ کہیں نماز پڑھنا چاہے تو قبلے کی تحقیق ضروری ہے، لوگوں سے پوچھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بتا دے، بتانے والا موجود نہ ہو، ایسی جگہ جنگل میں چلے گئے بہت دور، وہاں آدمی ہے ہی نہیں، ایسا جنگل تو اب کم ہے، لیکن خدا نخواستہ کبھی ایسی جگہ پھنس گئے کہ جہاں کی قبلہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر غور فکر کرنا ضروری ہے۔ غور فکر کرنے کے بعد دل کہہ دیتا ہے قبلہ ادھر ہے، حالانکہ ادھر نماز پڑھ لیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی نماز پڑھنے کے بعد، تو نکال رہے کہ ادھر تو پورب ہے، تم نے غلط پڑھ لیا، پچھم تو اس طرف ہے، تو نماز اب ہو گئی۔ غور فکر کرنا فرض تھا، وہ غور فکر کر کے نماز پڑھا ہے، اس لیے نماز ہو گئی، اس کے بعد لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال قبلے کی طرف رخ ہونا فرض ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ قبلے کی طرف رخ بھی ہے تو اب دیکھنا ہے کہ نیت کرنا فرض ہے۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، سنت پڑھ رہے ہیں کہ نفل پڑھ رہے ہیں کہ واجب پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا تنہا پڑھ رہے ہیں، یعنی نیت فرض ہے۔ نیت نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ شرائط بھی کہلاتے ہیں، نماز سے باہر کے یہ ہیں، شرائط بھی کہلاتے ہیں، فرائض بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ نماز کے شرائط ہوئے۔ آگے اس سے نماز کے فرائض جو اندرونی داخلی فرائض کہلاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یعنی پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں
تو یہ کہ امام صاحب زور سے کہیں گے، اگر امام کے پیچھے ہم لوگ آہستہ کہیں گے، مقتدی لوگ آہستہ کہیں گے. پہلی مرتبہ جو تکبیر کہی جاتی ہے، تنہا نماز پڑھیں گے تب بھی اتنا آہستہ کہنا ضروری ہے، امام کے پیچھے بھی اتنا آہستہ اللہ کو کہنا ضروری ہے کہ اپنا کان سن لے. اس طریقے سے یہ اپنے کان کو پتہ چل جائے کہ ہاں ہم نے اللہ اکبر کہا. اتنی زور سے کہنا ضروری ہے کہ جس سے اپنا کان سن لے، اتنا تو ضروری ہے. تو اس کو تکبیر، پہلی تکبیر فرض ہے. یہ اگر چھوٹ گیا، کوئی آیا دوڑا ہوا کہیں سے، اللہ اکبر کہا کہ رکوع میں چلا گیا، کھڑا نہیں ہوا، تو قیام فرض چھوٹا اور یہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہوا. یہ ہے کہ رکوع کی تکبیر ہو گئی، ڈائریکٹ رکوع میں مل گیا تو رکوع کی تکبیر کہا جائے گی. وہ پہلی تکبیر بھی چھوٹ گئی، اس لیے کہ پہلی تکبیر میں کھڑے ہو کر کے کہنا فرض ہے، سر جھکانا بھی منع ہے. ایک دم سیدھا کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اس طریقے سے دونوں ہاتھ اس طریقے سے زیادہ کھلا زیادہ بند اپنی حالت پر ہوتی، ہاتھ اٹھانا سنت ہے کانوں تک ایک دم سیدھا کر کے. لیکن یہ کہ اور یہ کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا یہ سنت ہے. 3 انگلی یہاں رکھنا سنت ہے، سب لکھا ہے تحابی شریف میں. ایک حدیث شریف میں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، دوسری حدیث میں ہے کہ 3 انگلی کلائی پر رکھے، تیسری حدیث میں انگوٹھا چنگلیاں سے کٹے کو پکڑے، چوتھی حدیث میں تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ سب سنت ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ فرض ہے. یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کا یاد رکھنا ضروری ہے. اتنا زور سے کہنا ضروری ہے جس سے اپنا کان سن لے. امام کے پیچھے یہ پڑھے یا تنہا نماز پڑھے، یہ پہلی تکبیر فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی تکبیریں ہیں سب سنت ہے. دوسری تکبیر چھوٹ جائے گی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کمے گا. اب پہلی تکبیر چھوٹے گی تو نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد قیام فرض ہے، یعنی تندرست آدمی کے لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے. تندرست آدمی ہے وہ بیٹھ کے اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. فرض کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، اور یہ ہے کہ فرض کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے. سنت کے لیے، واجب کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، اور سنت کے لیے کھڑا ہونا سنت ہے. اور نفل میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو ثواب آدھا ملے گا. اس لیے نفل میں گنجائش ہے بیٹھ کے پڑھنا. تو بہرحال یہ کہ قیام فرض ہے، تکبیر تحریمہ قیام، اور قرات فرض ہے، یعنی قرآن شریف کا نماز میں پڑھنا فرض ہے. اگر قرآن شریف نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. یہ کہ الحمد شریف کے ساتھ ایک بڑی آیت، چھوٹی 3 آیت پڑھ لے گا تو یہ واجب ہے. یعنی الحمدللہ کے ساتھ کوئی سورہ ملانا، چھوٹی 3 آیت، بڑی 1 آیت، یا چھوٹی سورت 3 آیت والی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اتنا بھی ملا لے گا الحمد شریف کے ساتھ واجب کہلاتا ہے. لیکن قرآن شریف مطلق پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی نماز میں قرآن شریف نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے قرات فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے. اور یہ کہ امام کے پیچھے اگر قرات کرے گا، یعنی الحمد پڑھے یا سورہ پڑھے، کچھ بھی پڑھے، تو امام کے پیچھے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. یہ تنہا نماز کا مسئلہ ہے. تنہا یہ ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، الحمد شریف پڑھنا واجب ہے، سورہ ملانا واجب ہے اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اس طریقے سے امام کے پیچھے اگر الحمد شریف کوئی پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بتا رہا تھا کہ فرض اتنا ہے، قرات کرنا فرض ہے، بس اس کو یاد رکھنا ہے. رکوع کرنا فرض ہے، اگر کوئی رکوع چھوٹ گیا کسی کا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. دونوں سجدے فرض ہے، ایک بھی سجدہ بھی چھوٹ جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس طریقے سے قاعدہ اخیرہ فرض ہے. قاعدہ اخیرہ کا مطلب یہ کہ 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے. اگر کوئی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو تیسری رکعت کا اگر رکوع بھی کر لیا، سجدہ نہیں کیا ہے، یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے. اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے کر لے تو نماز ہو جائے گی. اگر کسی نے تیسری رکعت ملا دیا تو یہ فرضیت باطل ہو گئی. 2 رکعت کے بعد بیٹھا نہیں، تیسری رکعت پر کو سجدے سے ملا دیا، یعنی 3 رکعت مکمل کر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسی 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر کی فرض ہے، 4 رکعت والی نماز ہے.
تو اس میں 4 رکعت پر بیٹھنا فرض ہے. اگر کوئی 4 رکعت پر نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، تو جب تک کہ 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں ملایا ہے، رکوع بھی کر لیا، تب یاد آ گیا، تب بھی بیٹھ جائے، سجدہ نہ کرے. اور ایک طرف سلام پھیر کر کے، دائیں طرف سلام پھیر کر کے، اور 2 سجدے کر لے، سجدہ سہو کا سجدہ، اس کی نماز ہو جائے گی. اگر سہو کا سجدہ نہیں کیا، ایک طرف سلام پڑھ کے پھر ایک تحیات پڑھ کر کے ایک طرف سلام پڑھ کے 2 سجدے کر لے، اور پھر اس کے بعد تحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے پھر سلام پھیرے، تو نماز ہو جائے گی. اگر 5ویں رکعت کسی نے ملا دیا، 4 رکعت پر بیٹھا نہیں، اب 5ویں رکعت کو سجدے سے ملا دیا، تو 1 رکعت اور پڑھ لینا بہتر ہے. 6 پورا دے، 6 نفل ہو جائے گی، فرضیت ختم ہو گئی، باطل ہو گئی. اس لیے کہ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض تھا، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے. مغرب کی 3 ہے، 3 کے بعد بیٹھنا فرض ہے. کوئی 4تھی رکعت ملا دیا مغرب میں، تو جب تک کہ مغرب میں 4تھی رکعت کا سجدہ نہیں ملایا ہے، 4تھی رکعت کا سجدہ نہیں ملایا ہے، جب تک کہ 4تھی رکعت کا سجدہ نہیں ملایا، نماز ہو جائے گی. اگر خدا نخواستہ 4تھی رکعت کو سجدے سے ملا دیا، تو پھر جو ہے کہ نماز نہیں ہوگی. اس مغرب کا مسئلہ ہی ہے. تو بہرحال اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے. اور پھر دھیان توجہ سے بھی نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی دھیان توجہ سے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. پوری نماز میں غائب رہا، پوری نماز میں بیٹی کی شادی کرتا رہا یا سامان لیتا رہا بازار سے، ذرہ بڑا دھیان نہیں رہا نماز میں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں تھوڑا بھی دھیان آ گیا نماز کے اندر تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. تو بہرحال دھیان توجہ سے بھی پڑھنا فرض ہے. پوری نماز میں غائب رہے گا، کہیں بھی نماز میں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نماز میں ہیں کہ کہاں ہے. بیٹی کی شادی کر رہا ہے یا اس طریقے سے سامان خرید رہا ہے بازاروں سے، پوری نماز میں غائب رہا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں کچھ غائب ہوا پھر آ گیا، پھر غائب ہوا پھر آ گیا. شیطان تو ادھر ادھر، نماز میں دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ شیطان ادھر ادھر دکھاتا ہے، پھر غائب ہوا پھر آ گیا، پھر غائب ہوا پھر آ گیا، پھر اس کی نماز ہو جائے گی. بہرحال اس کا خیال رکھنا ضروری، دھیان توجہ سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے ہے کہ نفلی نماز بار بار پڑھ کے یہ ہے کہ اپنا توجہ اللہ کی طرف متوجہ کرے اپنے آپ کو. تو اس کا خیال رکھے. تو یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اور دھیان توجہ سے نماز پڑھنا بھی فرض ہے. اس کا خروج میں سے یہی بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی کوئی حرکت کے نماز سے باہر ہونا. بہرحال سب سے فرائض کا خیال رکھنا ضروری ہے. آج صرف فرض بتا دیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد واجبات بتائے جائیں گے، پھر سنتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ. آخر دعوانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.